ایک آشنا کو دوسرے آشنا سے آشنائی حاصل ہونا ضروری بھی نہیں۔ ایک صاحب تعلق کو دوسرے صاحب تعلق کے ساتھ تعلق حاصل ہونا لازمی نہیں۔ ایک صاحب اسرار کا دوسرے صاحب اسرار سے ہمراز ہونا قطعاً ضروری نہیں، کیونکہ اس کے جلوے ہمہ رنگ ہیں اور یہ سارا رنگ اسی کے رنگ سے ہے، اور وہ جلوائے حفت رنگ بے رنگ جلووں میں بھی نمایاں ہے۔ کسی کو کسی کی خبر نہ ہونے کے باوجود سارے ہی باخبر ہو سکتے ہیں، اور یہ بات ذرا مشکل بات ہے۔ اگر ہم تاریخی عالم پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ایک پیغمبر کی زندگی دوسرے پیغمبر کی زندگی سے مختلف بھی رہی ہے۔ کہیں کوئی صاحب تعلق لوہے کا کام کرتا ہے اور کسی کو گلہ بانی کا شوق ہوا، کسی کو طب اور حکمت عطا ہوئی اور کسی کو بیماری کا تحفہ ملا، کسی نے ساری زندگی میں بہت مختصر بیان دیا اور کسی نے فصاحت کے جلوے دکھائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ ملی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، یہ اسی کا ڈر ہے۔ حالانکہ ان 7 پردوں میں بند کباڑوں کے پیچھے ترغیب گناہ کی موجودگی میں گناہ مشکل کام نہیں، لیکن اس اللہ پر بھروسہ ہے جو پردوں میں دیکھتا ہے، جو خاموشی کی زبان سنتا ہے، جو دور رہ کر بھی قریب ہوتا ہے، جو ادراک سے پرے ہو کر شاہرگ سے قریب ہے۔ یہی نبی کی شان تھی اور یہی نبی کا عمل ہوا۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ ہر صاحب تعلق کو الگ الگ زندگی کیوں عطا ہوئی؟ یہ اس لیے کہ راز کے مطلق نے انسانوں کو حصول رزق کے لیے الگ الگ پیشوں میں رکھا۔ جہاں دولت سے نقصان پہنچنے کا امکان تھا، وہاں امیروں کو ضرورت سے زیادہ پیسہ رکھنے سے منع کیا گیا۔ جہاں قومیں تلاشی معاش میں گمراہ ہونے لگیں، ان کو پیغمبر عطا کیے گئے، انہوں نے ان کی صف بندی کی، انہیں ہدایت کے قریب لانے کی کوشش کی۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد مسلمانوں پر مراحل آسان کر دیے گئے کہ وہ شریعت کی پابندی کریں، معاملات کی اصلاح کریں اور ایک جامع تنظیم کے ماتحت امور مملکت چلائیں، جذبہ جہاد زندہ رکھیں۔ حکمرانوں کو حکومت امانت کے طور پر عطا کی گئی، یہ کسی کی ذاتی طاقت کے لیے نہیں، یہ غریبوں کی سہولت کے لیے ہے۔ غریبوں کے حقوق ادا کریں اور ان حقوق کی نگہداشت کریں۔ حاکم امین ہوتا ہے اور محکوم اطاعتشیار۔ دونوں خدا کے قریب ہیں، بشرط یہ کہ دونوں خدا کے قریب ہوں۔ اگر غریبی سکون میں نہیں اور غریبی کے باوجود غریب پر یقین کی دولت نازل نہیں ہوتی تو وہ غریبی عذاب ہے۔ دنیاوی مال بھی نہ ملا اور سکون قلب کی دولت بھی نہ ملی، خدا پر بھروسہ بھی کیا، اپنے مستقبل سے بھی مایوسی ہوئی، باغی غریب دوہرے عذاب میں ہوتا ہے۔ اس طرح وہ امیر جو دولت کو باعث افتخار سمجھتا ہے اس فرعون کی طرح ہے جس کو لعین کہا گیا۔ لوگوں کا رب بن بیٹھنا فرعونیت ہے، اور وہ لوگ جو لوگوں کے خیر خواہ بن جاتے ہیں اور ان کو دین سے دور لے جا کر بغاوت پر اکساتے ہیں، ان کے لیے بھی اچھی خبر نہیں ہے۔